بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے کائنات کا ارتقاء۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 5 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک تمہید پڑھی تھی اور کائنات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ تمہید میں کائنات کے بارے میں ابتدائی باتیں ہم نے تمہید میں سیکھ لی تھی تاکہ آگے کائنات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر ایسی ہی دوسری چیز ہم نے کائنات کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات تھے، ان نظریات پر ہم نے تفصیلاً روشنی ڈالی تھی اور نظریات کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی قسم تھی قدیم نظریات۔ قدیم نظریات میں اہل مصر کا نظریہ پڑھا ہم نے، اہل بابل کا نظریہ پڑھا، ایسے ہی یونانیوں کا نظریہ پڑھا تھا۔ اور ایسے ہی جدید نظریہ ہم نے پڑھا، دوسری قسم جو ہوتی کائنات کے آغاز کے بارے میں نظریات کی، تو وہ جدید نظریات تھا۔ جدید نظریات میں ہم نے مختلف نظریات کو دیکھا تھا، جن میں سب سے زیادہ اہم جو نظریہ تھا وہ بگ بینگ نظریہ تھا، بگ بینگ تھیوری بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تفصیلاً ہم نے وہ دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم کائنات کے ارتقاء پر بات کریں گے، جن میں کائنات کے ارتقاء کے بارے میں مختلف نظریات پر بات کریں گے، اور پھر ایسے ہی ان نظریات میں سب سے اہم جو نظریہ ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ تو انشاءاللہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ہم تفصیلاً دیکھیں گے، اور ایسے ہی ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر سائنس کی طرف سے اور مذاہب کی طرف سے مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کو دیکھا جائے گا، اور پھر آخر میں ہم اسلام کے نظریہ ارتقاء پر گفتگو کریں گے کہ اسلام کائنات میں زمین پر حیات کے ارتقائی مراحل کو کیسے بیان کرتا ہے، یا اسلام اور قرآن کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو اب ہم سب سے پہلے مختلف نظریات دیکھتے ہیں جو ارتقاء کے بارے میں ہیں۔ تو کرۂ ارض پر حیات کا جو ظہور ہے، اس ظہور کے بارے میں فلسفیوں کے اور سائنسدانوں کے لیے ایک انتہائی پریشان کن مرحلہ رہا ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ حیات کی جو ابتدا ہے، اس کے بارے میں پھر ان فلسفیوں اور ان سائنسدانوں کے مختلف نظریات اور مختلف تفکرات ہیں۔ تو ان مختلف نظریات میں سے ہم چند ایک کو مختصراً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے از خود تخلیق کا نظریہ، یعنی یہ جو کائنات میں حیات کا ظہور ہے، زندگی کا ظہور ہے، زندگی کی پیدائش ہے، یہ از خود تخلیق ہوگی۔ اس نظریے کے مطابق زندگی بے جان مادے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی بالکل پہلے بے جان مادہ تھا، اس بے جان مادے سے یہ حیات کا ظہور ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، اس طرح کی گیسیز، نائٹروجن وغیرہ، یہ بے جان چیزیں پہلے موجود تھیں، ان کے ذرات فضا کے اندر موجود تھے۔ پھر یہ تمام ذرات جو ہیں، یہ تمام عناصر جو ہیں، اتفاقی طور پر ایک مخصوص طریقے سے آپس میں مل گئے، اور جب یہ آپس میں ملے تو پھر نتیجتاً ایک خلیے کی شکل میں ایک چھوٹا سا خلیہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، جو کہ حیات کی، زندگی کی بالکل ابتدا تھی۔ ایسے ہی ایک دوسرا نظریہ ہے تخلیق حیات از حیات، اس کو حیاتیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے زندگی بے جان مادے سے پیدا نہیں ہو سکتی، زندگی صرف اور صرف حیات مقدم سے ہی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک حیات کا، ایک زندگی کا موجود ہونا ضروری ہے، جس سے آگے حیات پیدا ہو۔ بے جان مادے سے حیات پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ نظریہ ارسطو کا نظریہ ہے، ارسطو کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ارسطو کے نزدیک پودوں میں ایک نباتاتی روح موجود ہوتی ہے، اور ایسی ہی جانوروں میں بھی ایک قسم کی روح موجود ہوتی ہے۔ پھر پودوں کی جو نباتاتی روح ہے، جانوروں کی جو نباتاتی روح ہے، اس سے آگے چل کر پھر انسان کی روح پیدا ہوئی۔ انسان کی روح ایسا نہیں کہ صرف کسی مادے سے، بے جان چیز سے پیدا ہو گئی ہو، ایسا نہیں، بلکہ روح سے آگے، روح یا حیات سے آگے حیات پیدا ہوئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر۔ تو ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ جب زمین ٹھنڈی ہو گئی، چونکہ بگ بینگ تھیوری نظریے کو اگر ہم رکھیں سامنے، تو ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد سارے جو مادے تھے وہ گرم تھے، ہماری زمین بھی گرم تھی،
آہستہ آہستہ اس کی حرارت کم ہوتی چلی گئی اور یہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر بخارات کے کچھ قطرے ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ وہی بخارات ملتے ملتے سمندر اور دریا اور بڑی بڑی جھیلوں کی شکلیں اختیار کر گئے۔ پھر جب پانی جمع ہوا ایک جگہ، تو آپ کو پتہ ہے جب ایک جگہ پانی جمع ہو جائے تو اس میں کائی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، وہ کائی پیدا ہونے لگی۔ کائی پیدا ہونے کے بعد کائی میں کچھ طاقت پیدا ہوئی، اس طاقت سے کائی میں چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہونے لگ گئے جو کہ نظر نہیں آتے تھے عام آنکھ سے۔ ان چھوٹے چھوٹے پودوں کی جب پیدائش ہوئی، چونکہ وہ جاندار تھے تو ان سے آگے پھر چھوٹے چھوٹے جانور بننے لگے۔ جب پودے بننے لگے تو پودوں سے پھر آگے چھوٹے چھوٹے جانور بننے لگے جو کہ نظر نہیں آتے تھے۔ پھر ان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کچھ ایسے جانور بننے لگے جو کچھ حرکت بھی کر سکتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے جانور بننے لگے جو کہ پانی سے خشکی میں اور خشکی سے پانی میں جا سکتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مونگے، جھیلیاں، کچھ اس طرح کی یہ سپیاں جو ہیں یہ بننے لگیں اور ان کا وجود ہونے لگا۔ پھر یہ ہلتی بھی، ان کے اندر موومنٹ موجود تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت موجود تھی۔ تو پھر ان سے ہی آگے جو ریڑھ کی ہڈی کے جانور تھے وہ پیدا ہونے لگے، اور ریڑھ کی ہڈی کے جانوروں میں سب سے پہلے مچھلی کی پیدائش ہوئی۔ مچھلی بنی، مچھلی کے اندر تیرنے کی طاقت تھی کہ وہ پانی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دوسری ریڑھ کی ہڈی کے جانور بننے لگے، کچھ پانی میں رہنے لگے اور کچھ خشکی میں رہنے لگے۔ بڑے بڑے جانوروں کا وجود ہوا، اور پھر بڑے بڑے جانوروں کے وجود کے بعد پھر انسان کا وجود بنا۔ جانوروں کے وجود نے ترقی کرتے کرتے پھر انسانوں کے وجود تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو یہ ڈارون کا نظریہ تھا کہ خلاصہ ڈارون کے نظریے کا یہ ہے کہ سمندر میں کچھ جراثیم پیدا ہوئے، پھر ان جراثیم نے ارتقائی منازل طے کی، ایک خلوی جاندار پیدا ہوئے، اور پھر ایک خلوی جاندار نے آگے ارتقائی منازل طے کی، تو پھر اس سے نئی نئی چیزیں پیدا ہونے لگیں، اور پھر چلتے چلتے یہ ارتقائی مراحل طے ہوتے ہوتے انسان تک جا پہنچے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارون کے نظریہ پر سائنس کی طرف سے اور دوسرے کچھ مذاہب کی طرف سے اعتراضات کیے گئے ہیں، تو وہ اعتراضات کیا ہیں؟ تو پہلا اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ آیا یہ ارتقاء کا جو تسلسل ہے کیا یہ اب بھی چل رہا ہے؟ یعنی جو ڈارون نے کہا تھا کہ بھئی یہ خلوی جاندار سے ارتقائی منازل طے کرتے کرتے یہ انسان تک پہنچ گیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا یہ اب بھی تسلسل چل رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے، چلنا چاہیے، چونکہ ارتقائی منازل مسلسل چل رہی ہیں۔ تو کیا اب انسان کے بعد کچھ اور بنا ہے؟ انسان کی کوئی اگلی اپڈیٹڈ شکل آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو یا اگر نہیں آئی تو کیا آئے گی بھی نہیں آئے گی؟ تو اس طریقے سے یہ اعتراض اس کے اوپر بنتا ہے۔ اور دوسری اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ارتقاء تو ایک تسلیم شدہ چیز ہے، ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، یہ ارتقائی مراحل طے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ارتقاء کی وجہ سے کسی بھی چیز کی نو تبدیل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ پہاڑ بن جائے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، ایک بیج سے ایک پودا بنتا ہے، پودے سے وہ درخت بنتا ہے، پھر تنا اور بڑا درخت بنتا ہے، یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے، لیکن اس کی نو تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ اعتراض اس پہ بھی بن سکتا ہے کہ بھئی جب یہ خلوی جاندار سے، فنجائی سے، کائی سے انسان بنا تو یہ تو ان کی نو ہی تبدیل ہو گئی، حالانکہ نو تبدیل نہیں ہوتی۔ اب ہم اسلام کے نظریہ ارتقاء کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ زمین پر کائنات میں حیات کا وجود کیسے ظہور پذیر ہوا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو اسلام اور قرآن جو ہے نظریہ ڈارون کا رد کرتے ہیں اور نظریہ ڈارون کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16 میں نظریہ ارتقاء کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 16 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا،
پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پھر سورۃ المؤمنین کی ان آیت مبارکہ سے انسانی ارتقاء کے جو مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مٹی سے بنایا گیا، اور دوسرا مرحلہ ہے نطفہ بنایا گیا، پھر اس کو رحم مادر میں رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جو نطفہ تھا، اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا اور پھر اس میں روح ڈال دی، اور پھر یہ جو لوتھڑا تھا گوشت کا، اس کے اوپر مختلف انسانی اعضاء بننا شروع ہو گئے، دل بننا، دماغ بننا اور ہڈیاں بننا شروع ہو گئی۔ پھر گوشت کے بعض اعضاء کو ہڈی بنا دیا، اور پھر چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، اور گوشت چڑھانے کے بعد اسے ایک مکمل انسان بنا دیا۔ اور پھر ساتواں مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ مکمل تیار ہو گیا انسان، تو پھر اس کے بعد ایک وقت اس کو موت واقع ہو جائے گی، اور پھر موت کے بعد قیامت والے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ڈارون کا جو نظریہ تھا، نظریہ ارتقاء، وہ سائنسی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی وہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظریہ ارتقاء اور انسان کی پیدائش کا طریقہ اور اس کے مختلف ارتقائی مراحل کچھ اور طریقے سے بیان کیے ہیں، اور ڈارون اپنے مفروضے میں، اپنے نظریے میں ارتقائی مراحل کچھ اور بیان کرتا ہے، تو یہ کھلا تضاد ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کے نظریہ ارتقاء کو فالو کرنا ہے، ڈارون کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کو 6 دن کی مدت میں پیدا فرمایا۔ تو قرآن کریم کی 6 دن کی مدت کی صراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات سے بھی واضح ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ڈارون کہتا ہے کہ جی ایک ہی زندگی پیدا ہوئی تھی پانی کے اندر، اس زندگی سے پھر آگے ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ تو یعنی ڈارون کا کہنا تھا کہ ساری مخلوق ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک چھوٹی مخلوق پیدا ہوئی، اس سے بڑی ہو گئی، بڑی سے پھر اور بڑی ہو گئی، پھر اور بڑی ہو گئی، پھر انسان بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا ہے۔ سمندر کے جو جانور ہیں ان کو علیحدہ پیدا کیا ہے، خشکی کے جو جانور ہیں ان کو علیحدہ پیدا کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے جانداروں کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلام کے حوالے سے ہم تیسری بات کرتے ہیں کہ کائنات میں انسان کی حیثیت بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ برتری عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر انسان بھی ارتقائی مراحل طے کرتا دوسرے جانداروں کی طرح کہ جی سمندر میں ایک جاندار پیدا ہوا، اس سے چلتے چلتے انسان بن گیا، تو پھر تو دوسری مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اور جو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، پھر وہی فضیلت، وہی برتری تو پھر دوسری چیزوں کو بھی ملنی چاہیے، حالانکہ جانوروں کو وہ فضیلت اور وہ برتری نہیں ملتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیدا کیا ہے، وہ جانوروں سے ارتقاء کرتے کرتے انسان نہیں بنا۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ارتقائی مراحل پر جو نظریات تھے ان پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ چند نظریات کو ہم نے دیکھا ہے، اور سب سے عام نظریہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس کو ہم نے تفصیلاً دیکھا ہے۔ پھر ایسے ہی ڈارون کے نظریہ پر کچھ اعتراضات ہم نے وارد کیے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ درست نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی اسلام کا نظریہ ارتقاء ہم نے دیکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، اور اسلام کا نظریہ ارتقاء درست ہے جو کہ قرآن نے تفصیلاً بیان کیا ہے، اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء درست نہیں ہے۔ اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں
تو ایک سوال آج کے ہمارے اس سبق سے یہ بن سکتا ہے کہ کائنات کے ارتقائی مراحل پر مختلف نظریات کی وضاحت کریں۔ یہ ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور اسلام کے نظریہ ارتقاء کی وضاحت کریں، دونوں ہم نے بالتفصیل دیکھ لیے ہیں۔ اگلے سبق نمبر 7 میں انشاءاللہ کائنات کا اختتام، اس عنوان پر ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔